مجاہدین ختم نبوت آستان مصطفیٰ۔ اب ان لوگوں کے لیے ایک بات نمونے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں جو قادیانیوں سے ملتے ہیں۔ مرزئی کا جو یار ہے آقا کا غدار ہے۔ کیوں جی؟ مرزئی کا جو یار ہے آقا کا غدار، مل کر بولیے، مرزئیوں کا جو یار ہے آقا کا غدار ہے، غدار ہے۔ توجہ سے بات کو سنیے، جن لوگوں کے مرزئیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ان کے ساتھ مراسم رکھتے ہیں، ان کی دکانوں سے سودا سلف لیتے ہیں، ان کی شادی بیاہوں میں آتے جاتے، کچھ اتنا نکل لوگ رکھتے ہیں۔ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ مرزئی بھی کافر ہے اور مرزئی کا دوست بھی کافر ہے۔ صرف مرزئی کافر نہیں، مرزئی کا دوست بھی کافر ہے، اس لیے کہ مرزئی بھی رسول اللہ کا دشمن ہے اور مرزئی کا دوست بھی رسول اللہ کا دشمن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی شخص مرزئی کا بائیکاٹ کرتا ہے، دوسرا نام نہاد مسلمان کہتا ہے یہ ظلم ہے، فرمایا یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اس نے اتنا جملہ کہا، بائیکاٹ کو کہا کہ یہ ظلم ہے، فرمایا وہ کافر ہے۔ جو تعلقات رکھنے چاہتے ہیں رکھتے ہیں، عبرت کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ لوگوں نے ایک غلام کو پکڑ رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے اپنے آقا کو قتل کیا، اس نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ غلام سے پوچھا، اس نے کہا ہاں میں نے آقا کو قتل کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے، لیکن اس لیے قتل کیا ہے کہ وہ میری عزت پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، میری عزت لوٹنا چاہتا تھا، میں نے اپنی عزت کی دفاع میں اس کو قتل کیا۔ لوگ کہنے لگے نہیں حضرت یہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ غلام نے کہا نہیں میں نے قتل کیا ہے لیکن اپنی عزت کی حفاظت میں کیا ہے۔ تکرار دونوں طرف سے بڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا اچھا میں فیصلہ کر دیتا ہوں، مجھے مقتول کی قبر پہ لے چلو۔ مقتول کی قبر پہ لے گئے، کہا مٹی ہٹاؤ۔ مٹی ہٹائی گئی، نیچے قبر میں جھان کے دیکھا کفن تو موجود تھا، میت نہیں تھی۔ فرمایا غلام سچ کہتا ہے، اس نے قوم لوط والا فعل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر اسے لوطیوں کے قبرستان میں پھینک دیا۔ اور مرزئی جواب، مرزئی سے تعلق رکھنے والے بات کو یاد رکھ، تو ڈسکے میں مرے گا، تیری قبر ڈسکے میں مرے گی۔ میرا محمد کا رب اتنا غیرت مند ہے، تیرا کفن تو یہاں رہے گا لیکن تیری میت اللہ قادیان میں مرزا قادیانی کے پاس پہنچا دے گا۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ یہ جی انسان ملے دار رشتے دار پنڈ کوئی ہے جناب، برادری ہے جی، کٹھے پڑھتے رہے، کٹھے بڑھے ہوئے، وہ تھی جمدے ہی نہ کٹھے کیویں چھڈ دئیے؟ 100 سال تو اتنے رہن دے کٹھے۔ اے او مسلمان، اور تجھے شوگر ہو جائے تو چینی کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، تجھے شوگر ہو جائے تو چینی کا بائیکاٹ تو کر دیتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کے لیے مرزئی کا بائیکاٹ نہیں کرتا۔ اور تجھے بلڈ پریشر ہو جائے تو شوگر کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت کے لیے قادیانی کا بائیکاٹ نہیں کرتا۔ تجھے یورک ایسڈ ہو جائے گوشت کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، تیرا کولیسٹرول بڑھ جائے تو گھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت کے لیے مرزئی نہیں چھوڑتا۔ اس سے تم نے ثابت کیا کہ
تجھے اپنی شوگر محمد کریم سے زیادہ پیاری ہے، تجھے اپنا بلڈ پریشر حضور سے زیادہ عزیز ہے، تجھے اپنا یورک ایسڈ، تجھے اپنا کولیسٹرول آمنہ کے لال کی عزت سے زیادہ مقدم ہے. جس کا یہ معیار ہو، کون کہتا ہے اسے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ مسلمانوں کی موت مرے گا؟ یہ معیار محبت. بندہ کسی کا لڑکا کتنا نالائق ہو، میٹرک میں 4 دفعہ فیل ہو جائے، باپ داخلہ بھیج دیتا ہے، کوئی گل نہیں. ٹیوشن ڈال دیتا ہے، کوئی بات نہیں. محلے میں 2-4 چوریاں کر لے، باپ تھانہ بھی بھگتاتا ہے. محلے میں کسی کو چاقو مار دے، باپ پولیس کو 10,000 روپے دے کے چھڑا لاتا ہے. چھوٹی موٹی وارداتیں کرے، باپ سب کچھ برداشت کرتا رہتا ہے، اس کو چھڑا کے لاتا رہتا ہے. ایک دن باپ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا محلے کے ہوٹل میں اس کے ایک جانی اور عزت کے دشمن کے ساتھ بیٹھا ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے. اب باپ سے برداشت نہیں ہوتا اور کہتا سورہ خنزیرہ اور لعین و ملعون بغیرت، آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا، دفع ہو جا میرے گھر سے. اسی طرح مسلمانوں یاد رکھنا، گناہگار ہونا اور بات ہے، بے غیرت ہونا اور بات ہے. گناہگار ہوں گے تو حضور کی شفاعت ہوگی، اگر حضور کے لیے بے غیرت ہوں گے تو پھر لعنت ہی لعنت ہے، کہیں چھٹکارا نہیں ہوگا. جو مرضی سے ملتا ہے وہ اپنی شفاعت کا پروانہ اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیتا ہے. اس سے بڑھ کے خودکشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہمارا پورا ایمان ہے. اس بات میں حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. معاملہ ہمارے ساتھ یہی ہونا تھا. اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. اللہ نے پوچھا، موسیٰ تو نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی. اللہ نے کہا، وہ تو نے اپنے نشانی اور برہان تیار کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. اللہ نے کہا، موسیٰ وہ تو نے اپنے لیے ڈھال تیار کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں نے تیرے لیے صدقہ دیا. اللہ نے کہا، وہ تو نے اپنے راستے کو منور کیا. تو نے اپنے لیے ٹھنڈا سایہ تیار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں نے تیرا ذکر کیا. اللہ نے کہا، موسیٰ وہ تو نے اپنے راستے کو روشن کیا. موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے اللہ تو ہی بتا میرا کون سا عمل تیرے لیے ہے؟ اللہ نے کہا، موسیٰ مجھے یہ بتا تو نے میرے دوست کے ساتھ کتنی دوستی رکھی اور میرے دشمن کے ساتھ کتنی دشمنی رکھی. تو نے میرے دوست کے ساتھ کتنی دوستی رکھی اور میرے دشمن کے ساتھ کتنی دشمنی رکھی. یہ کل سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان میں پوچھنا ہے. کیا جواب آپ کے پاس ہے؟ کیا جواب میرے پاس ہے؟ آپ بھی تیاری کریں، میں بھی تیاری کروں. موت کا پروانہ عنقریب آنا چاہتا ہے. یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر میں کہوں یہ سارے کے سارے مستقبل کے مردے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہوں تو یہ سچ ہوگا نا؟ یہ سارے مستقبل کے مردے ہیں نا، یہ مستقبل کی میتیں ہیں. ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے نا، یہ سارے مستقبل کے مردے اور میتیں بیٹھی ہیں، ہم نے نہیں ہونا. ہماری جگہ پہ اور ٹیم آ جائے گی اور ہم نے یہاں پر نہیں ہونا. ہمارے ساتھ ہماری موت کا اعلان ہو چکا ہے. آخری بات کر رہا ہوں، ہماری موت کا اعلان ہو چکا ہے. جس جگہ ہمیں دفن کیا جانا ہے ہماری قبر کا تعین بھی اور مقام بھی طے ہو چکا ہے.
जिस शख्स ने हमें कफन पहनाना है उसके नाम का ऐलान हो चुका है, जिस शख्स ने हमें फट्टे पे डालना है उसका ऐलान भी हो चुका है, जिस चारपाई पे हमारा जनाजा जाना है वो किसी मस्जिद में पड़ी हुई है और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रही है, जिस फट्टे पे हमें दहकाया जाना है वो फट्टा भी किसी जगह पड़ा हुआ है। हम जब मरेंगे वही फट्टा जिसकी ड्यूटी लगी है वही आएगा, जिसने हमारी नमाज जनाजा पढ़ानी है उसका भी ऐलान हो चुका है, जिसने हमारी नमाज जनाजा पढ़नी है उनका भी ऐलान हो चुका है, जिसने हमारी कब्र खोदनी है उसका भी ऐलान हो चुका है, जिसने हमें कब्र में उतारना है उनका ऐलान भी हो चुका है, जिसने मट्टी की मुट्ठी डालनी है उसका ऐलान भी हो चुका है। ये एक पैकेज है, एक माहदा है जो आपकी जेब में भी मौजूद है, मेरी जेब में मौजूद है और किसी भी वक्त इस वादे पे अमल हो सकता है और फिर इसके बाद कोई मोहलत नहीं होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।